بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی اسمارٹ اسکول سید احمد خان کیمپسز جماعت سوم سے میں آپ کی ٹیچر مس شمائلہ کرن آپ کو آج اسلامیت میں سبق مسجد کی اہمیت اور احترام پڑھاؤں گی، اور جس کی ہم بلند خوانی کریں گے اور وضاحت کریں گے، اور اس کے کثیر انتخابی سوالات بھی کریں گے. مسجد کی اہمیت اور احترام. بچے مسجد کی اہمیت اور احترام جو ہے اس کے بارے میں ہم بچوں کو بتائیں گے. مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد کو اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. مسجد کی اہمیت. اسلامی معاشرے میں مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے. مسجد صرف نماز ادا کرنے کی جگہ ہی نہیں، یہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور اخلاق کی تعمیر کے لیے تربیت گاہ کی حیثیت بھی رکھتی ہے. مسجد اسلامی معاشرے کی دینی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا بڑا ذریعہ ہے. یہ مسلمانوں میں محبت، اخوت کا جذبہ پیدا کرتی ہے. جب مسلمان 5 مرتبہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو ایک صف میں کھڑے ہونے سے ان میں ذات پات، رنگ، نسل اور امیر و غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے. نماز سے فارغ ہو کر وہ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں، اور کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کی پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس دوران قباء کے مقام پر چند روز قیام کیا. اسی قیام کے دوران مسجد کی تعمیر کی گئی. قباء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں بھی انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کی. اس مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں. مسجد کا احترام. مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے. عبادت کی جگہ کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور اس جگہ کا احترام بھی کرنا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں اور محلوں میں مسجدیں تعمیر کرنے اور پھر انہیں صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، مسجد میں داخل ہوں تو ہمارا جسم اور لباس پاک ہو. نمبر 2، کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں باوضو ہو کر جایا جائے. نمبر 3، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ترجمہ: اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. نمبر 4، مسجد میں اونچی آواز میں باتیں نہ کریں اور نہ لڑائی جھگڑا کریں. نمبر 5، مسجد کو راستہ نہ بنائیں. نمبر 6، مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں. نمبر 7، مسجد میں بدبودار چیزیں کھا کر نہ جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیاز اور لہسن کھا کر جانے سے منع فرمایا ہے تاکہ اس کی بو سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. نمبر 8، مسجد میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں. پہلے آنے والے اگلی صفوں میں اور بعد میں آنے والے پچھلی صفوں پر بیٹھیں. نمبر 9، نماز ختم ہونے پر ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں. آرام سے باہر آنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کریں. نمبر 10، مسجد میں باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں اور یہ دعا لازمی پڑھیں: اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت مانگتا ہوں. تو پیارے بچوں، آپ کو یہ سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم اس سبق میں مسجد کی اہمیت اور احترام کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا، اب اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ ہے. تو جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے اس جگہ کو مسجد کا نام دیا گیا ہے. اور آپ میں سے بہت سارے بچے مسجد بھی جاتے ہوں گے. کچھ بچے 5 وقت مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے، اور کچھ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہوں گے یقیناً. تو اب یہ ہے کہ مسجد کی اہمیت پہلے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے. اور اسلامی معاشرے میں مسجد کو
بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مسجد صرف یعنی کہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہماری تعلیم و تربیت اور اخلاق کی تعمیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد جب جائیں تو ہم ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھیں۔ جیسے اگر ہم مسجد جاتے ہیں تو ہم ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہر رنگ و نسل، امیر غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اس سبق میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلام کی پہلی مسجد ہے اس کا نام مسجد قباء ہے، اور ہمارے پیارے نبی نے جب مکے سے ہجرت فرمائی تو اس دوران بھی مسجد قباء کے مقام پر چند روز قیام کیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ اب مسجد کا احترام آ جاتا ہے۔ مسجد کے احترام میں کچھ 10 باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سے سب سے پہلے تو ہمارا بتایا جا رہا ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو ہمارا سب سے پہلے لباس اور جسم جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں وضو کر کے جایا جائے، اور جب داخل ہوں مسجد میں تو یہ جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ لازمی پڑھیں اور دایاں پاؤں سب سے پہلے رکھیں۔ اس کے بعد مسجد اونچی آواز میں جو ہے وہ باتیں نہ کریں مسجد میں، اور نہ لڑائی جھگڑا کریں، اور اسی طرح صفائی کا خیال رکھنا، اور منہ میں سے بدبو نہ آئے، یعنی کہ آپ پیاز لہسن والے کوئی کھانا ایسا نہ کھا کے جائیں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو بدبو آئے اور اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں پھر لوگ۔ اور اس کے علاوہ مسجد میں جو ہے وہ بیٹھیں تو وہاں باتیں نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ اللہ کا ذکر کریں، اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو لازمی جو ہے وہ بایاں پاؤں رکھیں، اور اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک لازمی پڑھیں۔ اچھا، اب ہمارا جو ہے وہ سرگرمی پہ ہم آ جاتے ہیں۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ پہلا ہے مسجد کے معنی ہیں۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ الف ٹھہرنے کی جگہ، بے سجدہ کرنے کی جگہ، جیم پانی پینے کی جگہ۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ بے سجدہ کرنے کی جگہ۔ نمبر 2، اسلام کی پہلی مسجد الف نبوی ہے، با خضرہ ہے، جیم قباء ہے۔ تو کون سی ہے اسلام کی پہلی مسجد؟ مسجد قباء ہے۔ اسی طرح نمبر 3، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کی تو کہاں پہ کی تھی؟ الف مدینہ، با شام، جیم عراق۔ کس میں کی تھی؟ الف مدینے میں۔ نمبر 4، مسلمانوں پر نمازیں فرض ہیں۔ کتنی فرض ہیں؟ الف 7، با 6، جیم 5۔ کتنی فرض ہیں؟ 5 فرض ہیں۔ مسلمانوں پر نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5۔ اس کے بعد نمبر 5، مسجد نبوی واقع ہے۔ کہاں واقع ہے؟ مدینے میں، مکے میں، کوفہ میں۔ تو مسجد نبوی بالکل صحیح مدینے میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ کو یہ یقیناً سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ سرگرمی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی، پھر ہم اپنے آگے کے سبق جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔